الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں اور ابنائے قدیم کے پرانے اور نئے تمام بچوں، آپ لوگ یہاں تشریف لائے تھے۔ ماشاء اللہ پروگرام بہت اچھا ہوا۔ حضرت مفتی صاحب کے اشارے سے سب کام ہوا، اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ عزیز بچوں، جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ حاضری کی جگہ ہے۔ سردیوں میں حاضری یہی ہوتی ہے، گرمی میں حاضری وہ دوسری جگہ ہے۔ یہ دارالعلوم امدادیہ ہے جو تقریباً 90 سال پرانا قدیم ترین ادارہ ہے۔ یہ مدرسہ دارالعلوم امدادیہ کی شکل بعد میں آئی۔ سب سے پہلے شہر میں ایک مکتب کی شکل میں حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھایا کرتے تھے۔ بعد میں لوگوں نے جگہ خریدی اور خریدنے کے بعد 1930 میں دارالعلوم امدادیہ کی بنیاد پڑی، جو شروع سے لے کر اب تک خدمت انجام دے رہے ہیں۔ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ عبدالسلام صاحب، حضرت مولانا حسن خان صاحب، مولانا اسحاق صاحب، اب موجودہ محتمیم حضرت مولانا مفتی سید معصوم ثاقب صاحب دامت برکاتہم کی ذمہ داری ہے۔ ان کی خدمت میں یہ مدرسہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ میں یہ عرض کر رہا ہوں ابنائے قدیم سے کہ جو بچے جہاں بھی ہیں، چاہے وہ امامت کر رہے ہوں، چاہے وہ درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہوں، چاہے وہ کہیں محتمیم ہوں، وہ اخلاص کے ساتھ خدمت کریں اور اپنے بزرگوں سے مسلسل رابطہ رکھیں، اس کا فائدہ ہوگا۔ اس سلسلے میں ہمارے علاقے میں حضرت مولانا سید معصوم ثاقب صاحب مدد اللہ العالی بڑے بزرگ بھی ہیں، صاحب نسبت بھی ہیں۔ ہمارے موجودہ جتنے اللہ والے ہیں سب لوگوں کی مہربانی کا ہاتھ اور ان کی شفقت سب حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے سر پر ہے، اور حضرت مفتی صاحب بھی اپنے بڑوں سے پوچھ کر ہی کام کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آج الحمدللہ علاقے بھر میں انہوں نے محنت کی، سفر کیا۔ حضرت مفتی صاحب مدد اللہ العالی جگہ جگہ اپنے مدرسے کے تعارف کے لیے لوگوں سے رابطہ کیا۔ جہاں مکاتب نہیں تھے انہوں نے مکاتب قائم کیے، جہاں امام نہیں تھے وہاں امام دیے۔ گاؤں کے ہر بزرگ چھوٹے بڑوں سے ان کا تعلق تھا، اس لیے آج الحمدللہ مدرسہ چاروں طرف چمک رہا ہے اور الحمدللہ ترقی کے راستے پر ہے۔ شعبہ حفظ بھی الحمدللہ ماشاءاللہ ترقی پر ہے، عربی درجات کے بچے بھی اچھے ترقی پر ہے، اور اسی طرح تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے۔ ان کی نماز، روزے اور ان کے رہن سہن کے پورے طریقے بتائے جاتے ہیں، اور اسی طرح شفقت کا یہ حال ہے کہ ہر بچے سے تعلق بھی رکھتے ہیں، ان کے گھریلو حالات معلوم بھی رکھتے ہیں حضرت مفتی صاحب۔ تو میرا ابنائے قدیم بچوں، میری یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں اپنے پرانے مدرسے کو نہ بھولیں، اور اس کے لیے دامے درہمے اور تن من دھن کے ساتھ اس کو یاد بھی رکھیں، ان کی مدد بھی کریں، اور اسی طرح اپنے علاقے میں بچوں کے پڑھانے کی اور پڑھنے کی اور اسی طرح دارالعلوم امدادیہ بھیجنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو
علم دین کی خدمت کرنے کی آخری دم تک اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔